طلاق کہلائے، اگر خطابت کی دنیا پہ کھڑے ہو جائیں تو خطابت کا تاجدار کہلائے، اور حدیث سنانے پہ لگ جائے تو محدث کبیر بھی قدموں پہ اتر آئے۔ اگر حدیث کہنے پہ آئے تو وقت کا محدث کبیر بھی قدموں پہ بیٹھ جائے۔ اور جب تجدیدیت کی بات آ جائے اور دین میں تجدید کرنے لگے تو قسم خدا کی یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ وقت کا مجدد کہہ لیا جائے، اپنے وقت کا مجدد کہہ لیا جائے، اپنے وقت کا فقیہ کہہ لیا جائے، اپنے وقت کا امام کہہ لیا جائے، اپنے وقت کا مدبر کہہ لیا جائے، اپنے وقت کا مفسر کہہ لیا جائے۔ جو کبھی کسی استاد کے آگے ذانی ادب نہیں دے گا، لیکن جب بولا تو شیر خدا معلوم ہوگا۔ جب بولنے پہ اتر آئے تو شیر خدا کا بیٹا علی کے گھر کا چھوٹا بھی علی ہوتا ہے، بڑا بھی علی ہوتا ہے۔ پھر وہ جلوہ دیکھا زمانوں میں کہ علی کا جلوہ نور الہدیٰ بن کر چمکے، علی کا جلوہ نور الہدیٰ بن کر چمکے، اور ایسے نہیں چمکے، علم و عمل کے بہ کر حضرت نور الہدیٰ بنے، ہم اصل لوگوں کے رہبر حضرت نور الہدیٰ بنے، بھر بھر کے جو پلایا ہم سب کو جامع افتخاری ہے نام ہم اپنی ربر حضرت نور الہدیٰ۔ قلم اٹھاتے ہیں اور مصطفیٰ کی شان پہ جب قسم خدا کی یا عشق صادق عشق مصطفیٰ پہ جب قلم کو اٹھایا ہے اور اپنے نانا کی شان بیان کی ہے تو اسی نور کے پیکر نے اس نور محمدی کی شان اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ مکان لا مکان دونوں گھروں میں مصطفیٰ۔ جب مصطفیٰ کی شان لکھتے ہیں سرکار نور الہدیٰ تو یوں گویا ہوتے ہیں حضور شمس پاک جب مصطفیٰ کی شان لکھے ہیں تو یوں گویا ہوتے ہیں مکان و لا مکان دونوں گھروں میں مصطفیٰ نکلے، مکان و لا مکان دونوں گھروں میں مصطفیٰ نکلے، کہیں پر تو بنے بندہ کہیں شان خدا نکلے، کہیں پر تو بنے بندہ کہیں شان خدا نکلے۔ اور فنا ہو یا بقا دونوں ہی گھر کے آپ مالک ہیں، فنا ہو یا بقا دونوں ہی گھر کے آپ مالک ہیں۔ دیکھیں ان کے قلم سے کس طرح سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، قسم خدا کی راز کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ فنا ہو یا بقا دونوں ہی گھر کے آپ مالک ہیں، کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے کبھی اس گھر میں جا نکلے، کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے کبھی اس گھر میں جا نکلے۔ یہ قلم بول رہا ہے سرکار شمس پاک کا، قلم کا زور دے کے قسم خدا کی کہ بڑے بڑے ادیب اپنے قلم توڑ دیں، یہ قلم کا زور دیکھیں، قلم کی گویائی دیکھیں۔ اللہ اکبر، فنا ہو یا بقا دونوں ہی گھر کے آپ مالک ہیں، کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے کبھی اس گھر میں جا نکلے، اور کہیں ہادی کہیں رہبر کہیں حاجت روا نکلے، کہیں ہادی کہیں رہبر کہیں حاجت روا نکلے، کہیں ہادی کہیں رہبر کہیں حاجت روا نکلے، کہیں مرشد کہیں مولا کہیں مشکل کشا نکلے، کہیں ہادی کہیں رہبر کہیں حاجت روا نکلے۔ اللہ اکبر، کہیں ہادی کہیں رہبر کہیں مشکل کشا نکلے، کہیں ہادی کہیں رہبر کہیں ہادی کہیں رہبر کہیں حاجت روا نکلے، کہیں مرشد کہیں مولا کہیں مشکل کشا نکلے۔ محمد کی حقیقت کو کوئی جانے تو کیا جانے، محمد کی حقیقت
کو کوئی جانے تو کیا جانے، کہیں آ کر بشر ٹھہرے، کہیں جا کر حکومت۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، عرصے شمس پاک، عرصے شمس پاک، اولاد نور الہدی، سجاد نور الہدی، جانشین نور الہدی۔ کیا قلم سے قسم خدا کی، کیا انداز ہے، آپ دیکھیں رازق کی بیائی کس طرح بیان کر رہی ہے۔ محمد کی حقیقت کو کوئی جانے کہ کیا جانے، کہیں آ کر بشر ٹھہرے، کہیں جا کر خدا نکلے۔ یہ قسم خدا کی، یہ معرفت ایسی ذاتی بیان کر سکتے ہیں، ورنہ کسی مولوی کے قلم میں وہ زور نہیں ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے شمس پاک جیسا محدث ہونا چاہیے، متبل ہونا چاہیے، محقق ہونا چاہیے، وقت کا امام ہونا چاہیے، وقت کا محدث اعظم، مجدد اعظم ہونا چاہیے، تب جا کے کہیں یہ بات لکھی جاتی ہے۔ کوئی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حق وہی ادا کریں گے قسم خدا کی جس کی رگوں پہ نبی کا خون ہو، جن کی رگوں پہ سجدہ کا خون ہو، جن کی رگوں پہ علی کا خون ہو، جن کی رگوں پہ حسن مجتبیٰ کا خون ہو، جن کی رگوں پہ حسین مجتبیٰ کا خون ہو، اور اس ساتھ میں محمد کی صفات بھی ہو، علی کی صفات ہو، حسن کی صفات ہو، حسین کی صفات ہو، فاطمہ کی صفات ہو، تب پنجتن کا ملعان ہو۔ آیت چادر تطہیر میں پڑھنے والا ہو تب کہیں جا کے شمس پاک ہوتا ہے۔ چادر تطہیر جو سیدہ کی چادر میں پڑا ہو اسے شمس پاک کہتے ہیں، جو پنجتن کی انجمن میں کھیلا ہو اسے شمس پاک کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کے کندھے پہ سواری کرتا ہو اسے حسین کے بیٹے کو شمس پاک کہتے ہیں۔ جو خبیر کے میدان میں مصطفیٰ علی کو اٹھا کر یہ ارشاد فرماتے ہو من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اسی علی کے بیٹے کو شمس پاک کہتے ہیں۔ تب کہیں جا کے کوئی شمس پاک ہوتا ہے، کوئی نور الہدی ہوتا ہے، کوئی مجتبی الہدی ہوتا ہے، تب کہیں جا کر یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ بس غلام کی بات سنے کی الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں کوئی خاموش نہیں رہے گا، نہ کوئی ختم ہوگا کہ خاموش نہیں رہے گا۔ بس سرکار کو دیکھو، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، اور جن کے جوتوں میں کوئی ناز پڑھو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، جشن شمس پاک، مجتبی الہدی۔ کوئی خاموشی سے نہ بیٹھے، یاد رکھیں آج نورانی رات ہے، نور کی برسات ہے، اللہ کی رحمت ہے، مصطفیٰ کی نظر عنایت ہے، سجدہ کی چادر سے صدقہ اپنے بیٹے کا بانٹا جا رہا ہے۔ کوئی بیٹھا نہ رہے، ایک جسے صدقہ لینا ہے نور الہدی مصطفیٰ الہدی کے قدموں پہ سر رکھ دے، نسلیں سمجھ جائے گی۔ وہ ان کے قدموں پہ سر رکھ دے۔ بھائی آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ حضور شمس پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو محفل میں بیٹھے، اگر یہ عقیدہ نہیں تو آپ باہر جا سکتے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ صاحب مزار ہمیں دیکھ رہے ہیں، صاحب مزار ہم پہ نظر رکھے ہیں، صاحب مزار کی نظر ہم پر ہے،
تو پھر یاد رکھو جب عقیدہ یہ ہے بدنی خاموشی کے بس یہ یاد رکھو کہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سزا جن کے جوتوں پہ کئی بار پڑے ہیں. کوئی شک کی بات نہیں, کوئی شک نہیں. فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے, علی کے لال کو جنت سلام کرتی ہے. بے شک. چونکہ ابھی بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے اکرام فریدی دربار کے شاعر ہیں, خادم ہیں, اور سرکار بھی محبت کرتے تھے, اکرام بھائی بھی اپنی غلامی پیش کرتے تھے. یہ محبت میں کمی نہیں تھی. سرکار نے ایک نظر ڈالا ہے تو اکرام فریدی ہو گیا, ورنہ اکرام کو جانتا کون تھا. بے شک. یہ شمس پاک کی نظر ہوئی تو نظر ہونا تھا, اکرام فریدی ہو گیا اور ہاتھوں میں قلم بھی آ گیا اور مصطفیٰ کی نعتیں بھی لکھ رہے تھے. یہ بزرگوں کا فیضان ہے, یہ بزرگوں کی نظر عنایت ہے. بہت اچھا پڑھ رہے تھے. اور جناب ہمارے اشرف رضا قادری بہت اچھا کلام یہ حضور شمس پاک پہ پڑھے ہیں. اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. اس دربار پہ کوئی بھی آتا ہے تو خالی نہیں لوٹتا ہے. اتنا بافیض بارگاہ ہے کہ یہاں یزید بھی آتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے. یہ فاطمہ کی دہلیز ہے, یہاں یزید کو بھی حصہ ملتا ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, امام زین العابدین علیہ السلام اپنے خیمے میں تھے, شمر بھاگتا ہوا جس نے امام علی اصغر پہ تیر چلائے تھے کربلا کی ریت پہ, وہ شمر بھاگتا ہوا امام زین العابدین کے خیمے میں آ کر کہا تھا. جب مختار سقفی اسے دوڑا رہے تھے, مار رہے تھے مختار سقفی, تو وہ شمر آ کے کہا تھا امام پیاس لگی ہے, پانی ملے گا. میرے امام زین العابدین نے پانی پلایا اور کہا اور پیو, اس نے کہا اور پیئیں گے, اور پلایا, پلاتے رہے. جب اس کی پیاس ختم ہو گئی, پیاس بجھ گئی, وہ شکم شیر ہو کر پی چکا, تو وہ شمر کہتا ہے وقت کے امام آپ مجھے پہچان رہے ہیں. میرے امام نے کہا تجھے نہ پہچانو تو کسے پہچانو, تو ہی تو ہے. میرے بھائی علی اصغر کو کربلا میں تیر مارا تھا, تجھے نہ پہچانوں تو کسے پہچانوں, وہ تو ہی تو ہے. میری پھوپھی زینب کے خیمے میں آگ لگائے تھے, سرے سے چادر کھینچی تھی, تجھے نہ پہچانوں تو کسے پہچانوں. شیمر نے کہا پھر بھی آپ مجھے پانی پلا رہے ہیں. امام سجاد نے کہا وہ تیرا کردار تھا, یہ فاطمہ کے بیٹے کا کردار. فاطمہ کے بیٹے کا کردار ہے. یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے, یہاں یزید کا بھی حصہ مل جاتا ہے. اتنے خاموشی سے بیٹھے ہو جب تجھے پتا ہے علی کا لال ہے, نبی کا شہزادہ ہے, غوث اعظم کی امانت ہے, مصطفیٰ کا نور عین ہے, علی کا نور عین ہے, پنجتن کا لخت جگر ہے, تو پھر خاموشی کیوں؟ جب علی کا بیٹا بیٹھ جائے گا وہ سرے کو جھکا دے, سرے رکھ دو گے, تیری نسلیں سمجھ جائیں گے. علی کے لال کے قدموں پہ جب سر رکھو گے نا تیری نسلیں سمجھ جائیں گی, نسلیں سمجھ جائیں گی. کہا نا گیا نا کہ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے, میری حیات کے پیغام میں جب ودا اترے, یہ چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے. کوئی شمس پاک بن کر اترے, نور الہدا بن کر اترے, مجتبی الہدا بن کر اترے, اور جتنے بھی شاہ پہ شہزادگان ہیں آلے رسول ہیں سب اپنی اپنی جگہ پہ وہ مصطفیٰ کی امانت اتر کر مصطفیٰ کی سینہ محمدی کی خدمت کرتے نظر آ رہے ہیں. ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے, میری حیات کے پیغام میں جا ودا اترے, یہ چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے.
रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ होते। सुबह मसनूअत के बाद हमने कुरान मुक़द्दस की मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत किया है। आप ये ना समझेंगे कि सरकार बैठे हैं, अकीदा ये है कि सरकार नूरुल हुदा बैठे हैं। वो जो गद्दी है ना, ये गद्दी जो देख रहे हैं ना, ये गद्दी कोई एक आदमी अचानक से लेकर नहीं बैठ जाता है, या इसे बनवा करके लेकर नहीं बैठ जाता है कि गद्दी बनवाने के लिए दे दिया गया, फिर गद्दी लाया गया, फिर उसमें बैठ गए, हम पीर साहब हो गए। नहीं, ये गद्दी शहरे मदीना से चला आ रहा है। उस गद्दी पे कभी मुस्तफा बैठे थे, फिर उसी गद्दी पे अली मुर्तजा बैठे, उसी गद्दी पे कसम खुदा की हसन मुजतबा बैठे। ये वही गद्दी है जिस पे हुसैन मुजतबा बैठे, ये वही गद्दी है जिस पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे, ये वही गद्दी है जिस पे इमाम मोहम्मद बाकर बैठे, ये वही गद्दी है जिस पे इमाम जाफर सादिक बैठे, ये वही गद्दी है जिस पे इमाम मूसा कासिम बैठे, ये वही गद्दी है जिस पे इमाम अली रज़ा बैठे, ये वही गद्दी है जिस पे इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी बैठे। वही गद्दी है। अब आगे ले चलूं तो फिर आदम में ले चलूंगा, लिहाजा वक्त उतना नहीं। आप इधर देखें, ये वही गद्दी है जहां गौसे आज़म बैठे थे, फिर उसी गद्दी पे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक गौसे पाक के ढांचे बैठे थे। ये वही गद्दी है जिस पे जुन्नैद बगदादी और दीगर औलिया बैठते हुए आए। ये गद्दी जब कसम खुदा की इराक की सरजमीं से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, अफगान होते हुए हिंदुस्तान की सरहद पे आई है, गरीब नवाज लेकर अजमेर वाला पे बैठ गए। ये वही गद्दी है जिसमें ख्वाजा फखरुद्दीन बैठे, ख्वाजा फखरुद्दीन कुरैशी बैठे, ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती बैठे, ख्वाजा निज़ामुद्दीन बैठे, ख्वाजा अलाउद्दीन बैठे, ख्वाजा बहाउद्दीन बैठे, ख्वाजा नसीरुद्दीन बैठे, ख्वाजा 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 अलाउल मखदूम बनवा बैठे। वही गद्दी है जिसमें मखदूम अशरफ बैठे, ये वही गद्दी है जिसपे मखदूम कलिया बैठे, मखदूम की छोचा बैठे, मखदूम मीना बैठे, मखदूम देवा बैठे, मखदूम बिहारी बैठे। ये वही गद्दी है जिसपे इफ्तिखारुल्लाह हक बैठे, ये वही गद्दी है जिसपे रज्जब अली शाह दादा बैठे, ये वही गद्दी है जिसमें सज्जद बाबा बैठे, ये वही गद्दी है और जिसमें शमशे पाक बैठे। ये वही गद्दी है जिसपे आलम पाक बैठे, जिसपे शमशे पाक बैठे और जिसपे नूरुल हुदा बैठे। उसी गद्दी पे नूरुल हुदा में मुजतबा हुदा बैठे। ये वही गद्दी है ना, तो किसने बैठाया? नूरुल हुदा, सैयदना नूरुल हुदा ने बैठाया। तो सिर्फ नूरुल हुदा ना देखे, शमशे पाक देखे, आदम पाक देखे, इफ्तिखारुल्लाह हक देखे, और रज्जब अली दाता देखे, और सज्जद बाबा देखे, और यहाँ से करबला देखे। ये आम गद्दियों में से नहीं है जिसपे मौली साहब आकर बैठ गए, विराजमान हो गए मौली साहब। अब मौली साहब से जब सवाल पूछे गए तो मौली साहब जवाब ही नहीं दे पाए। ये वो गद्दी है जहां से इल्म की खैरात बांटी जाती है, इल्म का जाम पिलाया जाता है, इल्म की दौलत अता की जाती है। ये वो बारगाह है कसम खुदा की कि इल्म इनकी विरासत है। कोई मौलवी इल्म अपना खानदानी नहीं लाया है, और जिससे भी इल्म मिला है इन्हीं के बाबा अली की चौखट में मिला है। इन्हें भी मिला है। कोई भी हो, कोई भी मुहद्दिस हो, कोई भी मुजद्दिद हो, कोई भी मुफ्ती हो, कोई भी अल्लामा हो, और जिससे भी इल्म मिला है अली की चौखट से मिला है। क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया मैं इल्म का शार है, अली उसके दरवाजा है। अब अगर इल्म लेना हो अली की चौखट पे आओ, जिसे भी लेना हो।
علی کی چوکھٹ پہ آؤ. یہ عجیب معنی ہے کہ تیرے کھاتے ہیں تیرے غلاموں سے ملتے تھے. یہ عجیب انداز ہے اس کی. تیرے کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے عجب کھانے غر آنے والے. حضور کا کھا رہے ہیں, علی کا کھا رہے ہیں, اور علی کے لالوں پہ غرائیں گے تو وہ اس کا علم رہے گا, اس کے اوپر رحمت رہے گی, وہ کچھ نہیں رہے گا. یہاں تک کہ ایمان کا جو چراغ ہے وہ بھی بجھتا ہوا نظر آئے گا. ایمان کا جو چراغ روشن ہے اسی دہلیز سے روشن ہے, اسی اہل بیت کی چوکھٹ سے نور اس میں ہے, روشنی ہے اس میں جو چمک اور دمک ہے. آج جو فصاحت و بلاغت کے جو شہسوار ہوتے ہیں, قسم خدا کی فصاحت و بلاغت ان کے در کی کنیز ہوتی, ان کے ٹھوکر پہ خطابت جنم دیتی ہے. کوئی خطابت کیا کرے؟ آپ نے سنا ہے کہ شمس پاک کسی مدرسے میں پڑھے یا نہیں سنا ہوگا؟ سنا ہے؟ نہیں سنا. ہم نے بھی خانقاہ میں سنا کہ نہیں, مدرسے میں پڑھے ہی نہیں, اسکول میں بھی نہیں پڑھے. تو پھر بابا جب لکھنے پہ آئے تو قسم خدا کی قرآن کی آیتوں کی پوری تشریح لکھ دے, پوری تفسیر لکھ دے. جب لکھنے پہ اتر آئے تو حدیث قدسی کے انبار لگا دو, اور کتنی کتابیں کی پڑھی ہیں جو لکھی ہوئی ہے. تو یہ تھے شمس پاک علیہ الرحمہ. یہ ذات ایسی تھی یہ جب بولتے تھے تو نبی کا نور بولتا تھا, علی کا جلوہ بولتا تھا, مصطفیٰ کی شان بولتے ہوئے نظر آتی تھی. جب یہ بولتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یزید کے دربار میں سیدہ زینب کبریٰ خطبہ دے رہی ہو. جب یہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کربلا کے میدان میں غازی عباس خطبہ دے رہی ہو. جب یہ بولتے تو لگتا تھا کہ عراق کے منبر پہ امام سجاد درس دے رہے. جب بولتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بغداد کے منبر پہ غوث اعظم نے جو کہا تھا نا, قدم حاضری اقابدین علی کل وجہ اللہ, عبد القادر کا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بیٹا عبد القادر کا ہے, بیٹا عبد القادر کا ہے. حضور شمس پاک علیہ الرحمہ ظاہر سی بات ہے بیٹے غوث پاک کے تھے. حضور غوث اعظم کا جب خطاب ہوتا تھا تو مجمع 50,000 کا ہوتا, لیکن سب سرکار غوث اعظم خطاب فرماتے تھے تو قسم خدا کی کہیں سے کوئی بھی آتا علم کی دولت دے کر جاتا, خدا کی رحمتیں دے کر جاتا, خدا کی نعمتیں دے کر جاتا, اللہ کے گھر سے جو برکتیں آتی ہیں اسے دے کر جاتا. کوئی وقت کا عالم ربانی ہو جاتا, کوئی وقت کا کلندر ہو جاتا, کوئی وقت کا ولی کامل ہو جاتا, کوئی وقت کا صوفی اور حکیم ہو جاتا, کوئی وقت کا تاجدار ہو جاتا. وہ جو بھی غوث اعظم کے قدموں پہ بیٹھتا اسے وہ عطا کرتے جاتے تھے. وہی فیضان ہم نے شمس پاک میں دیکھا کہ آپ جب بیٹھے وہ جتنے آتے تھے عیدگاہ معجزن وہ دریا کیا کر دیتے تھے کہ ایک مرید جاہی بھی آتا تو بڑے بڑے علامہ کو چیپ کر دیتا, بڑے بڑے علامہ کو چیپ کرتے ہوئے نظر آتا. یہ فیضان شمس پاک بولتا تھا, یہ فیضان غوث اعظم بولتا تھا. یہ نسبت مصطفیٰ سے تھی, یہ انداز بیان, وہ انداز محبت. حضور شمس پاک کی ذات میں جو اتنے لوگ جمع ہیں, کوئی تو بات ہوگی, کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی تو مقناطیسیت ہوگی, کوئی تو جاذبیت ہوگی, کوئی تو درد ہوگا, کوئی تو کسک ہوگا, کوئی تو بات ہوگی. آخر اتنے لوگ آج کا یہ عالم ہے تو جب بظاہر شمس پاک بیٹھے ہو اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب آج کا یہ عالم ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں جب شمس پاک براجمان ہو تو صرف ایک مخلوق نہیں, میرا عقیدہ ایمان دیتا ہے فرشتوں کی جماعت بھی ہوگی.
فرشتوں کی جماعت بھی آتی ہو، اور جب کسی ولی کا عرس ہوتا ہے تو اولیاء کی جماعت بھی ہوتی ہے۔ بزرگوں سے ہم نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی، جب کسی اللہ والوں کا عرس ہوتا ہے تو شہر کے تمام اولیاء آتے ہیں۔ آپ منقبت میں بھی سنے ہوں گے، خواجہ کی بارات ہے علی آئے، ہے نا؟ تو آج اگر شمس پاک کا بارات ہے، آج اگر اس سے مقدس شمس پاک کا ہے، عقیدہ کہتا ہے غوث اعظم بھی آئے ہیں، غریب نواز بھی آئے ہیں، راجہ نظام الدین بھی ہے، راجہ علاء الدین بھی ہے، راجہ بہاء الدین بھی ہے، راجہ نصیر الدین بھی ہے، اور مخدوم کلیہ بھی ہے، مخدوم کی چوچا بھی ہے، مخدوم دریما بھی ہے، اور سید بابا بھی ہے، رچن شاہ دادا بھی ہے۔ ہے نا؟ عقیدہ ہے یہ۔ اب اتنے بزرگان دین ہو اور پھر کسی بھی بزرگان دین کی نظر، کسی بھی بزرگان دین کی نظر اگر کسی غلاموں پہ پڑ جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی غلاموں پہ پڑ جائے، اگر سید بابا کیا بارگاہ میں گئے اور سید بابا اپنے روضے سے کھڑے ہو کر آپ کو دیکھ لیں، رجب بابا کی بارگاہ میں آپ گئے اور آپ نے سر کو مزار پہ رکھا، رجب بابا نے اپنے دست شفقت رکھ دیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو قسم خدا کی آپ بتائیں گے میری نسلیں سنور گئی۔ رجب داتا نے سروں پہ ہاتھ رکھا، سید بابا نے دیکھ لیا، غریب نواز کی نظر پڑ گئی، تو عقیدہ جب یہ ہے تو شمس پاک کے عرس میں اتنے اولیاء آئے جس اولیاء کی نظر پڑ گئی اور تیری تقدیر سنور جائے۔ اسی لیے کہا گیا جب اولیاء کی بارگاہ میں آؤ، جب اللہ والوں کے روزے پہ آؤ، جب مزارات کے عرس مقدس میں آؤ تو بڑی ادب سے آنا، سروں کو جھکا کے آنا، باوضو رہنا، نظروں سے بھی کسی کو دیکھنا نہیں، چونکہ جب محفل ادب کی ہو اور محفل معرفت کی ہو تو نظروں سے گھورنا بھی بے ادبی کہلاتی ہے، گستاخی کہلاتی ہے۔ تو جب اتنے اولیاء ہو تو اس اولیاء کی بارگاہ میں جب آئیں تو اتنے ادب سے آئیں کہ جب آپ کا عقیدہ ہے شمس پاک دیکھ رہے ہیں، علم پاک دیکھ رہے ہیں، نور خدا دیکھ رہے ہیں، قسم خدا کی نظر پڑ گئی تو کامیاب ہو گئے۔ ہم ساری زندگی کہتے رہے نور خدا میرے ہے، شمس پاک میرے ہے، علم پاک میرے ہے، مصطفی خدا میرے ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بار اگر شمس پاک کہہ دے یہ میرا ہے، ہم ساری زندگی یہ کہتے رہے میرے ہیں، ہر کوئی نعرہ بھی لگاتا ہے نا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ غریب نواز کی چوکھٹ پہ یا معین حق معین، یا معین حق معین، وارث پاک کی چوکھٹ پہ یا وارث اللہ وارث حق وارث کے نعرے بلند ہوتے ہیں، نعرے پوچھنا جاتا ہے، ہم تو نعرے لگا رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ میری محبت کا سینہ بھر جاتا ہے، لیکن جب ایک بار غریب نواز کہہ دے یہ میرا ہے، ایک بار میرا ہے، غریب نواز کہہ دے یہ میرا ہے، سرکار علم پاک ایک بار کہہ دے یہ میرا ہے، مثال کے طور پہ اچانک روزے علم پاک سے یا شمس پاک سے یہ آواز آ جائے یہ غلام جو خطاب کر رہا ہے یہ غلام میرا ہے، قسم خدا کی غلام اگر ساری زندگی ان کے قدموں پہ بیٹھ جائے، ایک بار اگر یہ کہہ دیں، اسی لیے اتنے ادب سے آؤ کہ یہ کہہ دیں یہ میرا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ کہتے یہ میرے ہیں یہ میرے، ایک بار صاحب مزار کہہ دے یہ میرا ہے، قسمت سنور جائے گی، دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی،
جو عشق محبت کا جام پلایا ہے نا وہ سب سے پاک ہے. جو شریعت کا جام پلایا ہے وہ سب سے پاک ہے. جو طریقت کا جام پلایا ہے وہ سب سے پاک ہے. جو حقیقت کا جام پلایا ہے وہ سب سے پاک ہے. جو معرفت کا جام پلایا ہے وہ سب سے پاک ہے. جو محبت و اخوت کا جام پلایا ہے وہ سب سے پاک ہے. وہ بھائی چارگی اخلاق و وفا کا جو جام پلایا ہے وہ سب سے پاک ہے. ہے نا؟ نمازوں کا پتہ بتانے والے سب سے پاک ہے. نمازوں کا طریقہ بتانے والے سب سے پاک ہے. درس تو یہی تھا نا سرکار شمس پاک کا. اللہ کی عبادت کا ڈھنگ بتانے کا نام شمس پاک ہے. اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا طریقہ بتانے کا نام شمس پاک ہے. اللہ کی عبادت کیسے کی جائے یہ بتانے والے شمس پاک ہے. خدا سے محبت کیسے کی جائے یہ بتانے والے سب سے پاک ہے. پنجتن کا عشق دینے والے سب سے پاک ہے. اہل بیت کی محبت دینے والے سب سے پاک ہے. اہل بیت کی اہل بیت کی غلامی میں رکھنے والے سب سے پاک ہے. اگر کربلا والے کی یہ ذات ہے یہ شان ہے قسم خدا کی کہ یہ جسے چاہتی ہے وقت کا امام بنا دیتی ہے. کیونکہ دانا دانا میرے حسین کا ہے. خزانہ میرے حسین کا ہے. یہ گھرانہ میرے حسین یہ گھرانہ میرے حسین کا. یہ گھرانہ میرے حسین کا. اتنی خاموشی سے بیٹھے ہو یا پوری حقیقت تو پڑھ رہا ہو. اگر کہو کہ مولانا کہاں سے لائے ہو تو ساری باتیں وہی کہہ رہے ہو جو تم جان رہے ہو, تم سمجھ رہے ہو, تم محسوس کر رہے ہو. میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ اہل بیت کا گھر ہے. یہاں لٹائے جاتے ہیں. سرکار کے خزانوں میں بھی اتنی دولت نہیں ہے جتنی دولت میرے نبی کے لال لٹا دیا کرتی. جسے چاہے عطا کر دے. غلام کو بہت کچھ ملا ہے 4 سالوں میں. ہم نے بھی وہ فیض دیکھا ہے. ہمیں بھی اس کا احساس ہے کہ غلام سرور بھائی ہم گیا میں بھی گئے. بس ایسا لگتا تھا کہ باخدا لگتا تھا شمس پاک بلوا رہے ہیں. غلام بلوا رہے ہیں, سرکار بلوا رہے ہیں. غلام بول رہا ہے. اور فیضان مجتبی الہدیٰ کے سروں پہ ہاتھ شفقت رکھے ہوئے, بس ان کی شفقت کے ہاتھ رکھے ہیں. ان کی نظر مجھ پر ہے. غلام بولتا ہوا جا رہا ہے. 2 گھنٹے گزر گئے ہمیں احساس بھی نہیں ہوا. کسی نے پوچھا مولانا کیا بولا؟ ہم نے کہا میں تو یاد بھی نہیں. بلوانے والا جانے میں کیا بولا. بلوانے والے جانے یہ کیا بلواتے ہیں. اسی لیے میں جب اس بارگاہ میں آتا ہوں باخدا کتابیں دیکھ کر نہیں آتا ہوں, کتابیں پڑھ کر نہیں آتا ہوں, تحقیق اور ریسرچ کر نہیں آتا ہوں. اور سب جگہ جاتا ہوں تو تیاری کرتا ہوں. یہاں آتا ہوں تو تیاری نہیں کرتا ہوں. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کا احساس ہے کہ غلام کھڑا ہوگا, فیضان وہاں سے جاری ہوگا, فیضان یہاں سے جاری ہوگا, فیضان وہاں سے جاری ہوگا. ڈائریکٹ فیضان مجتبی الہدیٰ سے جاری ہوگا. غلام بولتا ہوا چلا جائے گا. آدھے رسول ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. میں نے کہا نا پہلے یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں پڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا. اور جن کے جوتوں پہ کئی تاج پڑے ہوئے ہیں, جن کے جوتوں پہ بڑے بڑے تاجوروں کے سر خم ہیں ان قدموں پہ. واللہ میرے نبی کے گھر والوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. بڑے بڑے تاجوروں کے سر خم ہیں ان قدموں پر. بڑے بڑے تاجوروں کے سر خم ہیں ان قدموں پہ. میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے.
اب آپ بولیں گے کہ مولانا اتنی شان آپ بیان کر رہے ہیں. بھائی اب شان ہم نے نہیں بیان کیا. نبی کے شہزادوں کی شان بیان کرنے کے لیے قرآن کا ہونا ضروری ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبان اللہ کی ہو جو قلب ناز مصطفیٰ پہ اترے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور پھر نبی کے گھر والوں کی شان بیان ہو زبان رسالت سے. اور جب مصطفیٰ اپنی زبان رسالت سے پڑھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، زبان رسالت سے یہ آیت ادا ہونا، تب بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شان بندے نہیں بیان کریں گے. اس شان کو یا تو خدا بیان کرے گا یا مصطفیٰ بیان. اس شان کو یا تو خدا بیان کرے گا یا تو مصطفیٰ. ہم تو نقلیں اتار رہے ہیں، ہم تو اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چل کے ہم نقلیں اتار رہے ہیں. شان تو اللہ بیان کرتا ہے، ان کی عظمت اللہ بیان کرتا ہے، ان کی بزرگی اللہ بیان کرتا ہے، ان کی حفاظت اللہ بیان کرتا ہے، ان کی بزرگی اللہ بیان کرتا ہے، ان کی بڑائی اللہ بیان کرتا ہے، ان کی عادت تدبیر ان پہ اتری اللہ بیان کرتا ہے، چادر تدبیر میں لپٹے اللہ بیان کرتا ہے، یہ پنجتن پاک کی امانت اللہ بیان کرتا ہے، یہ گھرانہ پاک ہے اللہ بیان کرتا ہے، یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ بیان کرتا ہے. یہ اللہ بیان کرتا ہے. یہ بندوں کی طاقت کا ساری دنیا کے لوگ غلام ہیں، یاد رکھیں غلام ہیں. نبی کے گھر والے آقا زادے ہیں، ہم سب غلام ہیں. اگر جو اپنی غلامی قبول نہیں کرتا ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے. غلامی اہل بیت کی تجھے قبول کرنی ہوگی، نہیں کرو گے تو تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مومن ہونے کے لیے شرط ہے اہل بیت کی محبت. مومن ہونے کے لیے شرط ہے حسین مجتبی کی عشق، حسن مجتبی کی غلامی، اہل بیت کی الفت، کربلا والے کی محبت. یہ شرط ہے مومن ہونے کے لیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر تیرے سروں پہ سجدے کے پورے نشان ہو اور 50,000 سال تک تو سجدہ کیا ہو اور سجدے کی گٹھلی رب کی بارگاہ میں لے کر جائے اور اپنے سجدے کی بنیاد پہ اگر چاہے کہ بخشا جائے تو رب تجھے کہے گا تجھے پتہ نہیں ہم نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، اے تیری کیا اوقات. ہم نے شیطان کو جنت سے نکالا. شیطان نے امر خدا سے انکار کیا تھا، آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا، آدم کی محبت سے انکار کیا تھا. اس امر میں تمام چیزیں ہیں. آدم کے امر سے انکار، اللہ کے امر سے انکار، آدم کے سجدے سے انکار، آدم کی محبت سے انکار، آدم کی تعظیم سے انکار. تو رب نے کہا ہم نے ایک محبت سے انکار کرنے والے کو شیطان بنا دیا. وہ تو میرے محبوب ہے، محبوب کا بیٹا ہے. کیا بات ہے، اس کی سبحان اللہ. محبت کا انکار کرنے والا جنتی کیسے ہو؟ ہم نے تو آدم کے انکار کرنے والے کو جہنم دے دیا. آدم کے نبی کے، آدم کے امام الانبیاء کی محبت اور ان کے بیٹوں کی محبت کے انکار کرنے والے جنتی کیسے ہوں گے؟ اسے بھی جہنم عطا کیا جائے گا. تو محبت اہل بیت کیا ہے؟ فرض. اس طرح نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، کیا بات ہے، ہے نا؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. اسی طرح محبت اہل بیت فرض ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، محبت فرض ہے. اگر محبت اہل بیت میں کمی آئی تو پھر اللہ تیری نمازوں کو منہ پہ مارے گا اور تیرے حج کو منہ پہ مارے گا اور تیری زکوٰۃ کو منہ پہ مارے گا اور تیرے روزے کو منہ پہ مارے گا
بندہ دکھلا دے جو نماز میں درود نہ پڑھتا ہو نبی والے نبی پہ. ایک بندہ لا کے ہمیں دکھلا دے کسی بھی فرقے کا, جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے, کسی بھی فرقے کے بندے کو لا کے ہمیں دکھائیں کہ یہ فرقہ والا نہیں پڑھتا ہے. تمام فرقوں میں یہ ہے, وہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھے یا ہاتھ کھول کر پڑھے یا رفعتین کرے یا کھڑا کھڑا پڑھے یا بیٹھا بیٹھا پڑھے یا رکوع کی حالت میں ہو, تجھے نبی پہ آلے نبی پہ درود پڑھنا کیا بات ہے, سبحان اللہ. پڑھنا ہے. آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کے امام صاحب جو نمازیں پڑھاتے ہیں, درود کن پہ پڑھتے ہیں؟ کھل کے بولیے نا یار. نبی اور آلے نبی. ہاتھوں کا اشارہ کریں, دیکھیں ان کے طرف, ان کے طرف دیکھیں. نبی اور آلے نبی پہ آپ نماز میں بھی درود پڑھتے ہو, ہے نا؟ ورنہ نماز نہیں ہوگی. کتنا بڑا شرط ہے معلوم ہے. عظمت کا احساس ہے کہ کیا عظمت ہے. اللہ اپنی فرض عبادت کو قبول کرنے کے لیے اپنے نبی کے آل کی محبت کو رکھا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو میرا فرض بھی ادا نہ ہوگا. سجدے تیرے اس وقت تک کے قبول نہیں ہوں گے. اگر کوئی سجدہ کر کے سلام پھیر دے یا تحیات پڑھ کے سلام پھیر دے اور کہہ دے نماز ہو گئی, کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا. ہر فرقے میں یہ ہے کہ نبی پہ اور نبی کے بیٹوں پہ درود پڑھنا ہے. اچھا, یہ درود ہم پڑھ رہے ہیں, کون پڑھ رہے ہیں؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں, روزے ہم رکھتے ہیں, زکوٰۃ ہم دیتے ہیں, حج ہم کرتے ہیں. اللہ نمازیں نہیں پڑھتا, اللہ عبادت نہیں کرتا, اللہ روزے نہیں رکھتا, اللہ حج بھی نہیں کرتا. وہ کیوں کرے گا؟ وہ خدا ہے, وہ رب ہے, وہ مالک ہے. دنیا اس کی عبادت کرے گی, پتھر اس کی عبادت کریں گے, کنکر اس کی عبادت کریں گے, درخت اس کی عبادت کریں گے, پہلے بار اس کی عبادت میں, خوشبو اس کی عبادت میں, رقبہ ہو جبا اس کی عبادت میں, عالم ہو محدث ہو مجدد ہو مفسر ہو اس کی عبادت میں, جنات ہو شیطان ہو, جنات ہو حیوان ہو درخت ہو اس کی عبادت میں, دریا کی مچھلیاں ہو اس کی عبادت میں, جانور ہو اس کی عبادت میں, چرندے پرند ہو اس کی عبادت میں, کہکشاں ہو اس کی عبادت میں, چاند کی چاندنی اس کی عبادت میں, سورج کی روشنی اس کی عبادت میں, دریا کی روشنی اس کی عبادت میں, سمندر کی سیلانی اس کی عبادت میں, کجیوں کی جھٹک اس کی عبادت میں, پھولوں کی مہک اس کی عبادت میں, بوروں کی بلبلاہٹ اس کی عبادت میں, ستاروں کی جھلملاہٹ اس کی عبادت میں. اس کی عبادت میں, ساری کائنات اس کی عبادت میں. وہ کسی کی نہیں کرتا, وہ کسی کی نہیں کرتا, سب اس کی عبادت کرتا ہے. اب خدا کرتا پھر کیا ہے؟ خدا اب کرتا کیا ہے؟ ہواؤں کو چلانے کے لیے فرشتوں کو کہا ہے, سورج نکالنے کے لیے فرشتوں کو کہا ہے, دریا کی روانیوں کو چلانے کے لیے فرشتوں کو کہا ہے, سمندر کی سیلانی کو ہلانے کے لیے فرشتوں کو کہا ہے, پھولوں میں چٹک فرشتوں سے کرواتا ہے, بھوروں میں گنگناہٹ فرشتوں سے کرواتا ہے, ستاروں میں جھلملاہٹ فرشتوں سے کرواتا ہے, بلبل میں چہچہاہٹ فرشتوں سے کرواتا ہے, سورج میں روشنی فرشتوں سے کرواتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ کوئی پوچھے خدا کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ کچھ تو کام ہوگا, کچھ تو کرتا ہوگا, کوئی تو کام ہوگا. ہر کام کے لیے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وہ خدا ہے. جو جنم لے لے وہ خدا نہیں, جو جنم دیتا ہے وہ خدا ہے. کوئی تو کام کرتا ہوگا. تو عالم تصور میں ہم نے پوچھا, مالک تو نے سب کو سب کام کے لیے پیدا کیا, تیری عبادت سراخوں پہ تیری بارگاہ میں کروڑوں سجدے, تو کیا کرتا ہے؟ آواز قدرت الہدان
قرآن نہیں پڑھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ درود پڑھتا ہے, سلام پڑھتا ہے نبی پہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تو بھی میرے نبی پہ, نبی کے آل پہ درود و سلام پڑھ. یہ خدا کا حکم ہے. تو یہ ذات کتنا معتبر ہے یہاں سے اندازہ لگائیں. جس ذات پہ خدا درود پڑھ رہا ہو وہ گھرانہ کیا ہے سمجھ میں آتا ہے. یہ گھرانہ بالا تر ہے قسم خدا کی. خدا کے رازوں میں راز ہے. بیگم شہبازی نے لاسٹ یہ کہہ کے قلم کو توڑ دیا کہ بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسان حسن مصطفی. السلام علیکم.